یہ بھی اس کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اس نے ہمارا پرومو جو ہے وہ اس کو اس نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ چینل وزٹ کریں گے تو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا آپ تلاوت سے اسٹارٹ کریں۔ جی اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تمام ماؤں سے میری گزاری ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی بچوں کو اسی طرح تیار کریں تلاوت کے لیے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اب میں ریکویسٹ کروں گی خواہر سے کہ آپ سلام کے ساتھ دیدی کو پہنچا دیں۔ جس دم نگین خاتم پیغمبراں گرا، رونق اٹھی زمیں سے امام زماں گرا، گرنے پہ سب گروہ لیے برچیاں گرا، ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسماں گرا، زہرا سے پوچھئے یہ کلک نور عین کا، تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا، سب تھم گئے مگر نہ تھما شمر بچیم، سر پیٹنے کی جا ہے رکھا اس جگہ قدم، سینہ دبا تو اور بھی تڑپے شہ امم، شور فغاں سنا اسی حالت میں دم بدم، قاتل سے پوچھا دیکھ کدھر غل یہ ہوتا ہے، ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے، وہ رونا بے کسی کا، وہ گھبرانا یاس کا، وہ تھر تھرانا دل کا، وہ اڑنا حواس کا، کہنا بلک بلک کہ یہ کلمہ ہے راز کا، اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا، للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو ذبح کر، بھائی سے مل کے خیمہ میں جا لوں تو ذبح کر، کچھ درد اپنے دل کا سنا لوں تو ذبح کر، سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو ذبح کر، پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بد خصال دے، ہے وقت ذبح آنکھوں میں کپڑا تو ڈال دے، اے عاشقان صبت پیمبر بکا کرو، بہرے غریب و بے کس و مضطر بکا کرو، لے لے کے نام کشتہ خنجر بکا کرو، یکسیر خاک اڑاؤ سروں پر بکا کرو، سرتاج کائنات کا سر تن سے کٹ گیا، یہ دن ہے وہ کہ دختر ایمان الٹ گیا، یہ دن ہے وہ کہ قتل ہوئے سرور زمن، بلوے میں بے ردا ہوئی شبیر کی بہن، ڈوبا لہو میں آج سکینہ کا پیرہن،
شہزادیوں کے شانے میں باندھی گئی رسن، یہ دن ہے رخصت شہیالی مقام کا، ماتم کرو حسین علیہ السلام کا، سوچو تو کربلائے معلیٰ کا آج حال، لوٹی گئی جناب رسول خدا کی آل، آج آفتاب فاطمہ پر آ گیا زوال، سرور کی لاش ہو گئی مقتل میں پائے مال، آج اٹھ گئے امام دو عالم جہان سے، برسا ہے خون آج کے دن آسمان سے، مدفون ہوئے نہ شاہ زمن و مصیبتا، ممکن ہوا نہ غسل و کفن و مصیبتا، بھائی کو رو سکی نہ بہن و مصیبتا، کیسے اٹھائے رنج موہن و مصیبتا، غم آج تک ہے خلق میں تازہ حسین کا، اٹھا نہ کربلا میں جنازہ حسین کا، اٹھا نہ کربلا میں جنازہ حسین کا، اٹھا نہ کربلا میں جنازہ حسین کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم. اب میں ریکویسٹ کروں گی اپنی ریسپیکٹڈ خواہر رخسانہ گوہر سے کہ آپ آئیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں بالخصوص کاشانہ بصیرت کی تمام بہنوں کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس راہ حسینی میں شریک کیا جو وقت کی اہم ضرورت ہے. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کے صدقے میں مالک دو جہاں ہماری بھی اس ادنا سی نوکری کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. عزاداران امام، عصر حاضر میں عزاداری سید الشہداء ایک مستحب عمل نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس دور میں عزاداری سید الشہداء واجبات مذہب کی واجبات مذہب تشیع کی کیفیت اختیار کر گئی. عزاداری سید الشہداء ہماری بقا کی ضمانت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کی ضامن ہے. 1400 برس سے یہ عزاداری مسلسل جاری و ساری ہے. عزائے حسین کو، ذکر حسین کو، مجلس حسین کو مٹانے والے مٹ گئے. ذکر حسین آج بھی جاری و ساری ہے. یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ششدر ہیں جس کے ذکر سے اقوام شرق و غرب، یہاں پہ یہ غور کیجئے گا کہ وہ جو کلمہ گو نہیں ہیں، وہ جو دین اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، وہ جو خاتم الانبیاء کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ اس طاقت اور اس قوت کو مانتے ہیں، اس انرجی کو تسلیم کرتے ہیں جو کربلا سے ساطع ہوتی ہے. ششدر ہیں جس کے ذکر سے اقوام شرق و غرب اب تک وہ معجزہ، وہ کرامت حسین ہے. اس خدائے متعال کا رحمت خاص ہے جو اس نے عزاداری حسین جیسا قیمتی نگینہ عطا کیا. اس کی عظیم نعمت ہے. ذکر حسین کیسی نعمت ہے کہ جس کے لیے بار بار ائمہ نے تاکید کی، وصیت کی، یہاں تک کہ ذکر حسین سننا، سنانا، اس پہ رونا، رلانا اجر عظیم رکھتا ہے.
لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ سن 61 ہجری میں جو واقعہ ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، جو گھرانہ تاراج ہو گیا، تو اب اس دور میں ہمارے رونے کا، رلانے کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس رونے کا، اس ذکر کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ہے، اس دنیا کو ہے۔ اگر ذکر حسین نہ ہو، اگر عزاداری حسین ابن علی نہ ہو، تو حق و باطل کی پہچان نہ ہو، حق و باطل میں تفریق نہ ہو، اور تفریق ہو بھی جائے تو وہ حوصلہ کون عطا کرے کہ ظلم کے سامنے جو قدم جما کے کوئی کھڑا ہو سکے، جب جان کا بھی خطرہ ہو، جب مال کا بھی خطرہ ہو، اولاد کا بھی خطرہ ہو۔ تو کربلا صرف ایک ذکر نہیں ہے، کربلا ایک پیغام انقلاب ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے پیغام کربلا مظلوم کے قلوب میں وہ طاقت عطا کرتا ہے، وہ آتش جگاتا ہے جو اسے ظالم سے ظالم، جابر سے جابر، حکومت کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، شخص کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے دنیا کے علم و شعور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اہداف کربلا کی تبلیغ اور پیغام کربلا کو عملی کرنے کی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس مالک کا احسان ہے جو اس نے ہمیں فرش ازا جیسی نعمت عطا کی، جو ہم در حسین پر جھکے ہوئے ہیں، در بطول پر ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، لیکن اتنی ہی ذمہ داری بھی ہماری آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ضرورت اس امر کی ہے، کرم ہے مادر حسین کا کہ ہمارے اشکوں کے لیے رومال بطول بڑھ کے آتا ہے، لیکن اب ذمہ داری بھی اتنی ہی سوا ہو گئی۔ اس سلسلے میں ایک یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ٹیم ورک ہے۔ بانیان مجلس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ کس سے پڑھوا رہے ہیں، آیا یہ چیک ہے کہ نہیں ہے کہ پڑھنے والا کتنی مستند بات کر کے گیا ہے، پڑھنے والا قوم میں تفریق پیدا کر کے تو نہیں گیا، پڑھنے والا کسی سیاسی مقصد کو اس ممبر سے عام تو نہیں کر کے گیا، پڑھنے والا کسی کا آلہ کار تو نہیں، یا پڑھنے والا آج کی زبان میں کہوں تو ایسا معصوم شیعہ تو نہیں جس کو خبر ہی نہ ہو اور انجانے میں وہ کسی کا ٹاؤٹ بن کے، کسی کا آلہ بن کے ان کی سوچوں کو، ان کے پیغام کو، جس کو کہتے ہیں شوگر کوٹڈ کیپسول، اس طرح وہ ہم آپ تک پہنچا رہا ہو کہ مدح بھی ہے، مصائب بھی ہیں، لیکن درمیان میں وہ کچھ ہے جو دین اسلام کی اساس سے جدا ہے، جو شریعت محمدی کو اپنی مرضی کے متعلق مولڈ کر رہا ہے۔ منبر حسین کے تقاضے یہ ہیں کہ فکر کربلا، زینبی کردار اس موجودہ دور میں ان کو بیان کیا جائے۔ ایک عظیم درسگاہ اور مرکز انقلاب حسینی کا نام ہے، تو کس طرح اس کو عام کریں، کس طرح اس کو لوگوں تک پہنچائیں؟ جس طرح جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے پابند رسن ہو کر پیغام حسینی اور انقلاب حسینی کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، اب ہمارا فرض ہے، جب بی بی یہ شرف کر رہی ہیں، کجا ہم، کجا وہ فرش ازا کہ جہاں ملائکہ آنے کی آرزو کرتے ہیں، جہاں بی بی یہ کہتی ہوں کہ جہاں میرے لال کی فرش ازا بچتی ہے وہاں سب سے پہلے مادر حسین آتی ہیں، وعدہ ہے بی بی کا۔ تو جتنا شرف، جتنی عظمت، جتنی عزت دی جا رہی ہے، اسی لحاظ سے اب فرض بھی سوا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ عزاداری کو اس طرح منائیں جیسا کہ شہزادی چاہتی ہیں، با مقصد طریقے سے منا کر مشن زینبی اور مشن حسینی کی حفاظت کریں۔
شاید اس جملے پر ماشاءاللہ صاحبان علم ہے، میں طفل مکتب، لیکن میرے جوانوں کو، میرے بچوں کو ضرور ہے تو کہ ہم حسینی مشن کی حفاظت کریں. حفاظت کرنے والا تو وہ خدا ہے، بلا شبہ وہی خدا ہے، لیکن حفاظت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں چناؤ کا مرحلہ ہے. پروردگار عالم نے جو یہ نعمت خاص دی ہے عزاداری حسین ابن علی کے ذریعے، اس نعمت کا مقصد ہمیں آپ سمجھنا ہے. کیونکہ مولا آقا حسین نے کربلا میں پیغام رسالت مآب، شریعت خداوندی، دین اسلام کی حفاظت کی ہے. اور آج کے دور میں اگر کوئی صورت اسلام کو، شریعت اسلامی کو مس کر کے دنیا کو یہ بتائے کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہیں، جیسا کہ ہم آپ آئے دن تماشا دیکھتے ہیں، بین الاقوامی میڈیا ہو کیونکہ میڈیا کی وار کا زمانہ ہے، بین الاقوامی میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس پیغام کو نہیں سمجھے، جنہوں نے نہ غدیر کے پیغام کو سمجھا، نہ کربلا کے پیغام کو سمجھا. جبکہ سمجھنے کے لیے دنیا آمادہ نہیں ہے، یا یہ کہوں کہ ان کا رخ دوسری جانب کیا جا رہا ہے. جتنا خرچہ عزاداران امام حسین مجلس حسینی پہ کرتے ہیں، جتنا وقت عزاداران امام حسین مجلس حسینی کو دیتے ہیں، یہ سب کچھ معجزہ ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے کہ اس سے زیادہ خرچہ دشمن اس عزاداری کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے. اس سے زیادہ سر جوڑ کے بیٹھنے والے اس عزاداری کو کمزور کرنے کے لیے، عزاداران امام حسین کو کمزور کرنے کے لیے سازشوں کے جال بنا رہے ہیں. جب دنیا یہ کام کر رہی ہے تو ایسے میں ہم آپ کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جیسے ہر حکومت اور ہر بڑے ادارے کا ایک ترجمان ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے جو اس کی بات واضح کر کے پہنچاتا ہے، تو اسی طرح عزادار سفیر امام حسین ہیں، سفیر شیعت ہیں. میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والا ہمارا سفیر ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے تمہیں، پہچانیں گے ہمیں. اور یہ وہی دور ہے جب الہی حجت زمانے کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، وہ نور الہی زمانے کے سامنے نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے جو تصویر ہے وہ تصویر کیا بتا رہی ہے؟ الحمدللہ اس وقت دنیا میں عزاداران امام حسین، شیعان علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو اسلام کی صحیح شکل دکھا رہے ہیں. مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے تمہیں، پہچانیں گے ہمیں. درسگاہ حسینی ایک سبیل بنا ہوا ہے، ہمارے آپ کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے، کہ حق کو پہچانے. عزاداری حسین کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں پہنچنا وقت کی کربلا تک ہے، پہنچنا منتقم حسین تک ہے. وہ لشکر کربلا روزے جزا ہے. کربلا چناؤ کا دن نہیں ہے، کربلا جن کو چن لیا ان کو جزا دینے کا دن ہے. امام حسین کی بارگاہ میں ہر ایک کا لہو اس قابل نہیں تھا کہ وہ خاک شفا میں شامل ہوتا. ہر ایک کا لہو اس قابل نہیں تھا کہ وہ دین اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہوتا. ہر ایک کا لال اس قابل نہیں تھا، ہر ایک کا بھائی اس قابل نہیں تھا، ہر خاتون اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس مشن حسینی میں شریک ہوتی. نہیں، اس کی تیاری مستقل طور پر کی گئی. خاندان رسالت میں بارہا تذکرہ ہے، لشکر حسینی تیار کیا گیا ہے. حادثہ تو نہیں ہے کربلا، اچانک ہونے والا واقعہ بھی نہیں ہے. بار بار تذکرہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تذکرہ اتنا اہم ہے. اب سمجھیے جو ہماری مجالس ہیں، ہماری عزاداری ہے، وہ کیا حیثیت رکھتی. خاندان اہل بیت میں یہاں تک کہ جناب سیدہ طاہرہ تیاری کر رہی ہیں. صاحبان منبر
چاہے وہ مرثیہ خواہ ہوں چاہے وہ حدیث خواہ ہوں، ان کے کیا فرائض ہیں، کس طرح تیاری کرنی ہے، چاہے وہ مائیں، فقط یہی نہیں، میں نے ابتدا میں کہا کہ ٹیم ورک ہے، مائیں ہوں بہنیں ہوں، ہر ایک جناب سیدہ طاہرہ تیاری کر رہی ہیں، کیا تیاری کا انداز ہے. ابھی حسین آغوش میں ہیں، ایک لباس کوہنا سیتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، اور لباس کب، یہ پیرہن کس وقت پیکر حسین پہ مکمل آیا، پورا آیا، جب وقت اثر چلے ہیں. یہ جناب سیدہ طاہرہ کی تیاری. مولا کائنات کی تیاری، شب نماز شب میں مولا عباس کو طلب کیا ہے، کس لیے کہ روز عاشورہ میری جانب سے حسین پہ قربان ہو جائے. مولا بتا رہے ہیں کہ تیاری کا سلیقہ کیا ہو. پھر خود مولا حسن مجتبیٰ کی تیاری، مولا حسن مجتبیٰ نے صلح ایسے ہی نہیں کی، مولا حسن مجتبیٰ نے ہزارہا اصحاب کو تیار کیا. کربلا میں مولا و آقا حسین کی میت میں شہید ہونے والے اصحاب مولا حسین، اصحاب مولا حسن تھے. پھر مولا حسین کی تیاری کتنی اہم ہے. اگر ہم آپ نے تیاری نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لشکر امام وقت سے، لشکر منتقم کربلا سے دور ہو جائیں. امام حسین کی تیاری کیسی تیاری ہے؟ وہ تیاری تو سب تمام دنیا کی نگاہ میں ہے. جو مولا کبھی میزر نامے پر دستخط کر رہے ہیں، کبھی مولا عباس کو حکم دے رہے ہیں کہ ذرا نام لکھ کے ساتھ جانے والوں کے، شہید ہونے والوں کے ایک فہرست بنوائی جا رہی ہے. ذرا اس تیاری کو دیکھیے جو مولا نے خاص طور پر الہی نظام کو، دین اسلام کو بچانے کے لیے کی ہے. وہ تیاری کیا ہے؟ نماز شب مولا علی کی، دعا عباس. نماز شب مولا حسین کی، اور دعا سکینہ بنت الحسین. یعنی کربلا کا ہر کردار چنا ہوا ہے، اور فقط چنا ہی ہوا نہیں ہے بلکہ ہر کردار نگینے کی طرح فٹ ہے. اب یہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، جب کربلا کا ہر کردار چنا ہوا ہے، ہر کردار نگینے کی طرح اس مقام پہ فٹ ہے کہ جس سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنتا معاکم ففوزا فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے. جو دنیا میں جہاں جہاں فرش ازا خوشبوئے مولا و آقا حسین، خوشبوئے اہل بیت، پیغام اہل بیت لے کر جا رہے ہیں، وہ سب پروردگار ارض و سما کے چنے ہوئے ہیں. اور جب چنے ہوئے ہیں تو کردار کربلا والے سکھا رہے ہیں. عزاداری کیا ہے؟ عزاداری بیسکلی حسینی صفات کو پیدا کرنے کا نام ہے. عزاداری ایک لشکر تیار کرنے کا نام ہے. عزاداری ریاضت کا نام ہے. عزاداری امام حسین ایک مہینہ نہیں بلکہ جیسا کہ عنوان میں ایک مکمل فلسفہ ہے. عزاداری حسین کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہے. وسعت قلبی بنیادی حسینی صفت ہے. حسینی صفات میں ایک صفت محبت ہے. یہ وہ تمام پہلو ہیں کہ جو میرے جیسے ایک معمولی طالب علم کو اپنی مجالس میں شامل کرنے چاہیے. حسینی رنگ میں کیسے رنگا جائے؟ ہمیں کربلا کا جب واقعہ بیان کرتے ہیں، جب مصائب و فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، جب مصائب کربلا بیان کرتے ہیں، تو کربلا میں اصحاب مولا و آقا حسین وہ تھے جو ایسے حسینی رنگ میں رنگے ہیں. نہیں بدلی. مولا نے نہیں کہا ہمیں ممبر سے پیغام ہی یہ دینا ہے، میری فطرت اور ہے، آپ کی فطرت اور ہے، ہمارے دوستوں کی، احباب کی فطرت اور ہے. مولا نے یہ نہیں اپنی فطرت کو تبدیل کر لو. ہوا کیا کربلا میں؟ معجزہ کیا ہوا؟ اطاعت کی منزلوں پر اتنے بلند ہو گئے، ایسے حسینی رنگ میں رنگ گئے کہ حر آئے تو علیہ السلام ہو گئے. جون تو ان کی خوشبو کربلا میں بکھر گئی. وہب قلبی آئے تو ان کی ماں نے اپنے لال کا سر اٹھا کر پھینک کر بتایا کہ عشق کی منزلیں کیا ہیں. یہ جو میں نے نام لیے ہیں، پھر یہی نہیں، لا تعداد مثالیں ہیں کربلا میں. زہیر ابن قین ہیں،
جو آ کے میدان کربلا میں مولا و آقا حسین کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، مشن حسینی کا حصہ بنے ہیں. اور مشن حسینی اگر ختم ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں ان کی ضرورت وہیں تھی. مشن حسینی جاری و ساری ہے. گویا ہمیں در کھلا رکھنا ہے، اپنی مجلسوں میں مدعو کرنا ہے، ممبر سے خطاب کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ کسی آنے والے حر کے لیے در بند کر دے، کسی بہبے کو پلٹا دے. کہیں کہ کوئی کلمہ گو تو ہو زہیر ابن قین کی طرح، اس کے دل میں حق کا نور اترنے کو ہو، لیکن میرے چند تلخ ترین جملے ہر بات ممبر سے کہنے کی نہیں ہوتی. مجھے یہ کہنے کا حق نہ ہوتا اگر علماء نے یہ نہ کہا ہوتا. آیت اللہ خمینی پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، مزید بلند فرمائے. ان کا جملہ ہے کہ ہم ہاتھ کھولنے اور باندھنے پر جھگڑ رہے ہیں جبکہ دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کو تیار ہے. کربلا میں مولا و آقا حسین خود چل کے گئے ہیں مولا جناب زہیر ابن قین کے خیمے. اور وسعت قلبی کی جہاں تک بات ہے، جو میں نے کہا کہ وسعت قلبی بنیادی حسینی فتح ہے، یہ وسعت قلبی تھی، یہ حسینی رنگ میں رنگنا تھا، یہ محبت کی صفت تھی، یہ اطاعت تھی کہ اس در میں پھر میں نہیں رہتا. جہاں میں ہو جائے، جہاں میں آ جائے، میری امام بارگاہ، میری مجلس، میرا علم، میرا لہن، میری تقریر، تو یہ سمجھیے کہ وہاں نوکری ختم ہو جاتی ہے. پھر میں آیت اللہ خمینی کی ایک پہل حدیث سے مدد لوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ پہلے میں مٹانی ہے، پھر حسین ہاتھ تھام آگے بڑھانے والے ہیں. جہاں میں آ جائے وہاں بڑے سے بڑے عزاداروں کی نوکری ختم ہو جاتی. آیت اللہ خمینی چہل حدیث میں لکھتے ہیں عجب کے بارے میں. عجب کہتے ہیں کہ یہ وہ یہ کہوں کہ جو بہت ایبان علم ہوتے ہیں، بس ان کے بہت بڑے رتبے میں کے حامل ہوتے ہیں، تو شیطان ان پہ ویسے گرفت نہیں کر سکتا کہ انہیں نیک اعمال سے دور کر دے، انہیں راہ خدا سے دور کر دے، انہیں شریعت کے راستے سے دور کر دے. ان کی دعائیں، ان کی نمازیں، ان کی عبادات کی منزلت ہے، ان کے کار خیر کی ایک منزلت ہے. تو شیطان ان کو اس طرح نہیں علیحدہ کر سکتا، لیکن شیطان ان کے دل میں بس اتنا خیال پیدا کرتا ہے کہ جو میری عبادت ہے، جو میرا علم ہے، ویسا دوسرے فلاں کا نہیں ہے، دوسرے کا نہیں. بس یہ خیال آتا ہے اور پروردگار عالم تمام عمل پر یہ سمجھیے کہ پانی پھیر دیتا ہے، ختم، ہفت ہو جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے علماء کی بات ہے. جا کے میرے جیسے ناچیز کہیں فرش ازا پر بیٹھ کے یہ سوچیں کہ آج میرا گریا، آج میرا ماتم، آج میرا انتظام، آج میری امام بارگاہ، میری مجلس. یہ پیغام ہمیں بیسکلی ممبروں سے دینا ہے. صاحبان مجلس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ہمیں جواب دینا ہے. جیسے دنیا میں مدرسے ہوتے ہیں، درسگاہیں ہوتی ہیں، ان پر ایک چیک ہوتا ہے، اور وہ چیک جو ہے وہی اس کو قائم و دائم رکھنے، اس کو ترقی کرنے میں مدد دیتا ہے. ہم جس درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جو چیک رکھنے والے ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، وہ دنیا والے نہیں ہیں. اس لیے کبھی دنیا والوں کے لیے ممبر سے خطاب کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری مجبوریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. کبھی جانو مال کا خطرہ ہے، کبھی کسی کی پسند ناپسند کا مسئلہ ہے، کبھی اپنے نام کا مسئلہ ہے. لیکن ہمیں اس سے ہٹ کر دیکھنا ہے، کیونکہ جواب جناب سیدہ طاہرہ کو دینا ہے، جواب مولا و آقا حسین کو دینا ہے، جواب ان کو دینا ہے، اس بی بی دینا ہے جنہوں نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے پیغام حسین ابن علی پہنچایا ہے. دنیا کی نفرتوں میں واحد ایک ہے جہاں انسان اپنی زخمی روح کو لے کر جاتا ہے اور محبت کا مرہم لے کر آتا ہے.
تو اس محبت کے مرہم کے لیے ہمیں کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کرنا. جب بارگاہ حسینی میں داخل ہوتے ہیں، سیدہ طاہرہ کے لال کا پرسہ دیتے ہیں تو ایک رحمت بے کرا ہے، نعمت الہی ہے جو اپنے حصار میں لے لیتی ہے. ان آنسوؤں کا بدل تو روزہ محشر نہ جانے ہوگا، لیکن دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارا آپ کا سوشل سرکٹ بنتا ہے، جو ہماری آپ کی، میں نے کہا نا محبت بیسک ہے ایک حسینی ہونے کے لیے. تو ہمارا آپ کا جو سوشل سرکٹ بنتا ہے، باہمی محبتیں جو ہمارے آپ کے درمیان پیدا ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کہ جس طرح اس وقت ہم اس دور کے تقاضوں کے تحت ایک زوم لنک پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت حسین سے ہے. تو اس محبت کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے. عزاداری لا تعداد معاشرتی، لا تعداد کہنا شاید میری کوتاہی زبان ہے، ہر معاشرتی مسئلے کا حل عزاداری امام حسین میں ہے. اس پلیٹ فارم سے ہمیں ہر مسئلے کا حل ملتا ہے، چاہے وہ معاشی ہو چاہے معاشرتی ہو. کیونکہ جب ہم ملتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کس جگہ پر کس عزادار، کون سے عزادار کس مشکل میں ہیں. مولا و آقا نے ایک ایسی درسگاہ کھولی ہے، ایک ایسا تربیت کا نظام قائم کیا ہے کہ یہ کہوں کہ مولا وہ کمانڈر ہیں جو نگاہوں میں نہیں ہیں. دنیا کی فوج ہوتی ہیں، فوج حسین ابن علی ہے ہم آپ، یہ کہتے ہوئے بلا شبہ فخر ہوتا ہے. ہم طالب علم ہیں، ادنا سے طالب علم ہیں اس درسگاہ کے، ہمارے لیے باعث فخر ہے. مولا آقا حسین وہ کمانڈر ہیں جو نگاہوں میں نہیں ہیں لیکن آج بھی تربیت کر رہے ہیں. صفیں کیسے منظم ہو، ہجوم نہیں چاہیے، بے ترتیب لوگ نہیں چاہیے، منظم فوج چاہیے، منظم چاہنے والے چاہیے. جب منظم ہوں گے تبھی تو جس وقت خانہ کعبہ سے فرزند رسالت مآب وارث حیدر منتقم کرب و بلا آواز دیں گے، تبھی تو لبیک کی صدا بلند کریں گے. ایک ذرا سی غلطی، آئمہ کیوں بار بار تاکید کرتے ہیں عزاداری حسین کی؟ امام صادق علیہ السلام کا ایک قول آپ کی ہدیہ سماعت کرتی چلوں کہ امام کے ایک صحابی تھے فضیل، انہوں نے کہا کہ کیا، ان سے امام نے پوچھا کہ کیا تم مجلس قائم کرتے ہو؟ ہمیں مجلس میں کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے امام ہی بتائیں گے نا. کیا تم مجلس قائم کرتے ہو اور کیا ایک دوسرے سے اہل بیت کے فضائل و مصائب اور معارف کی گفتگو ہو؟ فضل نے جواب دیا جی. امام نے فرمایا میں ایسی مجلس کو پسند کرتا ہوں جس میں ہمارے احیاء کو زندہ کیا جائے. خدا اس شخص پہ رحمت کرے جو ہمارے مکتب کو باقی رکھے. اس کے بعد امام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جو ہمارے مصائب کو یاد کرے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، چہ جائے کہ وہ آنسو کم ہوں، خداوند تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ وسائل شیعہ کتاب عاشور جو آیت اللہ مکارم شیرازی کی ہے اس میں تحریر ہے. تو امام نے بتایا کیا گفتگو ہونی چاہیے، فضائل و مصائب اور دینی معرف. یعنی فضائل و مصائب کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، کیونکہ درسگاہ میں سن و سال کی قید نہیں ہے، فقط میرے جیسے عمر کے لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ جوان بھی ہیں، یہاں پہ بچے بھی ہیں، یہاں پہ ہر قوم و ملت کا فرد ہے. تو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، بتانا کہ دین کیا ہے، بتانا ہے کیا ہے. لہٰذا ضروری ہے ممبر سے ایسے مسائل بیان کیے جائیں جو ہر سن و سال کے عزاداروں کو کی معرفت کی سطح کو بلند کر سکیں. اور ہر سننے والے کو چاہیے کہ مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، مطلب اتنی سہل گفتگو ہو کہ وہ سمجھنے سے قاصر نہ ہو اور وہ سمجھے کہ شیعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے. ہمیں سب کو دعوت اتحاد دینی ہے. اس تمام کائنات میں جو کچھ اہل بیت کا صدقہ ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے. اگر میں کسی جگہ پہ مجلس پڑھ رہی ہوں، میں نے پون گھنٹہ لیا، میں نے 1 گھنٹہ لیا، میں نے 30-35 منٹ لیے، لیکن اس میں میں نے فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت کے ساتھ موجودہ دور میں ان فضائل سے فیض اٹھانا نہیں بتایا
ان مصائب کے ذریعے دشمن کی سازشوں سے لڑنا نہیں سیکھا تو سمجھیے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. یا بیٹھ کر اگر ہمیں اپنوں سے ہی کلیش کرنا ہے, یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہتے ہوئے زبان, اگر یہی کہنا ہے آپ فلاں آپ فلاں فلاں ہیں سب حسینی, بہتر ہے بعض جگہ پر خاموش رکھا جائے زبان کو. ہمیں سب کو دعوت اتحاد دینی ہے. میں نے کہا مولا و آقا حسین وہب قلبی کو بلا رہے ہیں, مولا غر کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں, تو ہمیں سب کو دعوت اتحاد دینی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دو چیزوں کو جتنا جنریٹ کر سکیں کرنا ہے, جتنا ہو سکے پھیلانا ہے. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ علم اور محبت. جہالت تھی, جاہلیت تھی کہ جو اہل بیت اطہار کے ہوتے ہوئے لوگ دوسروں کے در پر جھکتے رہے, جو کربلا ہو گئی اور مولا کے ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے. تو یہ محبت جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں, جتنا ہو سکے دوسروں میں بانٹیں. اور جب ایسا کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کسی کی سیاست چمک سکتی ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس کو زیر کر سکتا ہے, پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون نفرتوں کا بیج بو سکتا ہے. کیونکہ جب ایسا ہوگا کہ علم ہوگا, محبت ہوگی, تو کوئی نفرت پنپ ہی نہیں سکتی, کوئی دشمنی, کوئی نفرت پلنے والی نہیں ہے, کوئی سیاست پنپ نہیں سکتی. اگر یہ دو چیزیں حاصل کر لیں فرش اعضاء سے, بیان کی جائیں, اپنے جوانوں تک پہنچائی جائیں, اپنے بچوں تک پہنچائی جائیں, ہر فرش اعضاء پر بیٹھنے والے میں یہ خیرات علم تقسیم کی جائے, تو مشرق سے مغرب تک ایک ہی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ تعالی. وہ وقت جلدی آئے, وہ پرچم توحید, پرچم ختم نبوت, پرچم ولایت, وہی پرچم جو پرچم عباس کہلاتا ہے. یعنی صرف خدا کے لیے آگے بڑھنا ہے. میرا ادارہ, میری انجمن, ایسا نہیں. کربلا کا واقعہ در حقیقت یہی تفریقات ختم کرنے کا نام. خدا کرے کہ وہ توفیق عطا ہو کہ واقعتاً ہم حق ادا کر سکیں, جو بیان کرنا چاہیے وہی بیان کریں. بعض اوقات میں نے جس سے پہلے بھی کہا کہ بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن کربلا سکھاتی ہے چاہے گردنیں کٹ جائیں حق سے پیچھے نہیں ہٹنا, ورنہ کربلا پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں. بی بی کریم ہے, وہ گھرانہ لجپال ہے, وہ آنکھوں میں آنے والے آنسو قبول کرنے والا ہے, لیکن وہ آنسو جو روح کو طاہر نہ کریں, کردار کی تطہیر نہ کریں, پھر لطف ہے کہ جب ہم ان آنسوؤں سے اپنے کردار کو, اپنی روح کو نکھار کر آگے بڑھیں گے, تو پھر امام وقت خود صدا دے کر بلائیں گے, منتقم کربلا صدا دے کر بلائیں گے. ضروری ہے کہ ہم آج کی دنیا میں آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. جہاں یہ تمام ہے, بس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں, تیزی سے میں مرحلہ تمام کروں, کہ جہاں ہمیں یہ تمام پیغامات دینے ہیں, کسی جگہ پر ممبر سے کچھ کوتاہی ہے جو قوم ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ امام عصر مجھے اپنے لشکر میں قبول کرے. وہ بٹ رہے تھے اور تمہیں صرف اپنے ادارے کے لیے ذکر کرنا نہیں. ہمیں امام کو ہماری محتاجی نہیں ہے, ہم محتاج ہیں. امام ہماری نوکری قبول و منظور فرمائیں. اس تمام کے ساتھ ہمیں دنیا کے تمام حالات کو پیش نگاہ رکھنا ہے. امام تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کربلا کا ذکر. یہ عزاداری فرش اعضاء ایک ایسا نیٹ ورک امام حسین کا ہے, ہمیں دنیا کے کسی نیٹ ورک کی محتاجی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ساتھ دے گا, حکومتیں ساتھ دیں گی. میرے حسین کے نام پر, میرے مولا و آقا حسین کے نام پر آج بھی کسی کو خرید کے نہیں بلانا پڑتا, کسی کی بولی نہیں لگائی جاتی. مولا حسین کے نام پہ ہر ایک آ جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دور کے امام کو سمجھیں. ہم جس دور میں کھڑے ہیں یہ بہت حساس دور ہے. یہاں ہماری ذرا سی غلطی, یا لیتنی کنتا معاکم ففوزا فوزا عظیما,
فقط زبان تک رہ جائے گا، لیکن ہمیں امام سے دور کر دے گی وہ غلطی. اور امام کے ظہور میں ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے، چاہے مرثیہ خواہ ہوں، چاہے ممبر پہ بیٹھنے والے ہوں، چاہے نوحہ خواہ ہوں، چاہے فرش ازا بچھانے والے ہوں، چاہے فقط سننے والے ہوں، چاہے انتظام کرنے والے ہوں. یہ بتائیے کہ پوری دنیا الجل کہہ رہی ہے، چاہنے والے الجل کہہ رہے ہیں ہم امام منتظر ہیں. اب امام الجل تو کہہ رہے ہیں، لیکن امام آئیں تو کہاں تشریف لائیں گے؟ کس کے گھر، کس کی امام بارگاہ میں، کس انجمن کے پاس؟ مجلسیں ہماری تمہاری میں بٹی ہوئی ہیں، خدا نہ کرے یقیناً وہ کہتے ہیں خاکم بدہ بی بی قبول و منظور ہر ایک کی محنتوں کو، ہر ایک کی نوکریوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہماری صفوں میں اتحاد. پہلی ضرورت بار 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 اپنی آنے نسل کو اتحاد کی تلقین کرنا. امام بارگاہیں ہماری آپ کی نہیں ہیں، یہ آپ کی امام بارگاہ، یہ میری امام بارگاہ. امام بارگاہ دعائے بطول ہیں، مولا کی ہیں. پروردگار ہمیں اس قابل کر دے کہ جب امام آئیں تو وہ ان امام بارگاہوں میں، ان مساجد میں، ہمارے گھروں میں قیام فرمائیں. ایسا ہوگا جب مجالس میں ہم خلوص کے ساتھ مشن حسینی کو آگے بڑھائیں گے. ضرورت اسی بات کی ہے، اسی اتحاد کی ہے. دشمن مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، تقسیم در تقسیم کرنا چاہ رہا ہے. عزاداری حسین بابصیرت بنانے کا نام ہے. انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہمیں اس قابل کرے کہ ہم وقت کے امام کی بارگاہ میں جائیں، ہم مقصد فرش ازا کو سمجھیں، اور یقیناً سمجھتے ہیں. دستے مولا غازی ابو الفضل عباس کا سایہ سروں پر ہے، قدم بڑھانا ہے، ہاتھ تھامنے والے وہ ہیں. بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ اے حاملانے آتش سوزاں بڑھے چلو. یہ سب باتیں اس لیے کہ ہم مستعد رہیں، متحد رہیں، سید الشہداء کو ایک نظریے کی صورت زندہ رکھیں. اے حاملانے آتش سوزاں بڑھے چلو، اے پیروانے چاہے شہیداں بڑھے چلو، اے فاتحانے سر سر و طوفاں بڑھے چلو، اے صاحبان ہمت یزداں بڑھے چلو. تلوار شمر اسد کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جھونک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت، اور آپ نے ہمارے علم میں بہت اضافہ کیا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور تمام بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جیسے کہ یہ ہم نے سب نے فرش بچھایا ہے، یہ اکیلے ہم نے نہیں، یہ آپ سب کا ہے، اور یہ ہم آپ سب کی بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں کہ آپ لوگ بھی شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں اور اتنا خوبصورت جو ذکر ہوتا ہے اس سے استفادہ کریں. اب میں گزارش کروں گی بہت سمینا شہزاد سے کہ زیارت پڑھوا کے اور اختتام کرتے ہیں آج کے لیے. کل ہماری سسٹر امیرہ حیدر یو ایس سے ذکر کریں گی کسی ٹائم پہ. آپ لوگ اور جو شیئر کریں، تشریف لائیں. التماس سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحسن ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.